بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، کیا حال و احوال ہے؟ مانگ اللہ سے چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آج آپ کے لیے جو وظیفہ کہہ لیں یا عمل کہہ لیں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل کرنے کا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمیں سوتے جاگتے اس کا ثواب ملے، کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہی ہمارے ساتھ جانی ہیں۔ دنیا میں جو بھی کسی کے پاس ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ادھر کا مال تو ادھر ہی رہ جانا ہے۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایسے اعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، پیارے نبی کے بتائے ہوئے ہم راستے پر چلیں کہ ہمیں ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور ہمیں ثواب ہی ثواب ملتا رہے، ہم ثواب حاصل کریں۔ ویسے بھی سب مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ تو میں آپ کے لیے آج میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا تھا، اور جو مسلمان بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک ثواب تو یہ ہوگا کہ جو وہ پڑھ کے سوئے گا اس کا ثواب ساری رات فرشتے لکھیں گے، اور دوسرا اس بات کا ثواب ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے قبل کہ میں آپ کو یہ عمل بتاؤں، آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشنز میرے وظائف کی آپ کو ملتی رہیں۔ اور میں اپنے ان بہن بھائیوں کی بہت ہی شکر گزار ہوں جو کہ میرے چینل کو لائک بھی کر رہے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور کومنٹس بھی دیتے ہیں۔ تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے پلیز آپ اس کو اپنے فیملی ممبرز میں اور اپنے فرینڈز میں ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہو۔ دیکھیں، اب جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی، یہ 5 عمل ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتائے تھے۔ جب آپ کسی کو آگے بتائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گی تو مجھے ثواب حاصل ہوگا، اور آپ جتنے لوگوں کو آگے بتائیں گے تو وہ آپ کو اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس طرح آگے سے آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بتانے والے کو بھی اور اس سے آگے بتانے والے کو اور پھر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، روزانہ آپ نہ سونے سے قبل یہ 5 کام کر کے سویا کریں۔ نمبر 1 تو 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کریں۔ نمبر 2 ایک قرآن پاک پڑھ کر سویا کریں۔ نمبر 3 جنت کی قیمت دے کر سویا کریں، یعنی کہ جنت الفردوس کی قیمت دے کے سویا کریں۔ نمبر 4 2 لڑنے والوں میں صلح کرا کے سویا کریں۔ نمبر 5 ایک حج کر کے سویا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اتنے مشکل کام ہیں، میں سارے 5 کام ایسے کیسے کر کے سو سکتا ہوں کہ میں حج بھی کر کے سوؤں، لڑنے والوں میں صلح بھی کرا کے سوؤں، اور میں سارا کچھ اس طرح کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ اگر تو آپ 4 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کا ثواب جو ہے وہ 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد نمبر 2 3 بار اگر آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی ہے، سورہ اخلاص کو پڑھا ہے، تو اس کا ثواب ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ نمبر 3 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ نمبر 4 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ کر سوئیں گے تو 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور 5واں جو ہے کہ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 4 بار پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ، تو ایک حج کا ثواب ملے گا۔
تو ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت علی بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں روزانہ یہی عملیات کیا کروں گا، تو جو مسلمان جتنے بھی ہیں، جو لوگ بھی، میری بہت سے لوگوں کو اس عمل کے متعلق پتہ بھی ہوگا اور وہ کرتے بھی ہوں گے، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مشکلات کو دور کرے، دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور کرے اور سب کو کے گھروں میں امن، سکون اور چین دے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔